یعنی جب ہم اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ خود امام حسین کیا ہیں، سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ البتہ خود امام معصوم کو سمجھنا ہماری عقلوں سے بالا ہے۔ تو عذیب الحجانات نامی ایک منزل پر آپ لوگ آئے ہیں، اور یہ عذیب الحجانات جو تھی جگہ، یہ وہی جگہ ہے کہ تاریخ میں جہاں ملتا ہے کہ حر کے لشکر نے امام حسین کے کاروان کو روک رکھا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام روکے گئے تھے کہ کوفے کی طرف نہ آ سکیں، اور یہ فیصلہ چل رہا تھا، ہونا تھا کہ بھئی کہاں جانا ہے۔ امام سے اذن لیا ہے اور سب سے پہلے میدان میں گئے ہیں، اور بہت اچھی جنگ کی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے، تفصیل ہے پوری اس کی، کہ بہت خوبصورتی سے آپ لوگوں نے مقابلہ کیا ہے، بہت شجاعانہ طریقے سے آپ لوگوں نے جنگ کی، اور دشمن کے قلب تک پہنچ گئے، اور دشمن کی صفوف درہم برہم کر دی تھیں آپ لوگوں نے، اور پھر بہت زیادہ جب آپ حملہ کیا ہے، اور جناب جنادہ، ان کے بیٹے عمر بن جنادہ، اور جو 2 غلام تھے، اور جناب صیداوی اور مجمع، یہ سب لوگ اس حملے میں پھر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اصحاب کا ذکر کرنا ہے، اور یہ جو سلسلہ جاری ہے کہ جس کا عنوان ہے کربلا کے چمکتے ستارے، اور ان اصحاب کی معرفت حاصل کرنا اس سلسلے گفتگو کا مقصد ہے۔ بہت سارے مقاصد ہیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کے پیچھے، اور ان میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ کسی شخص کے اصحاب اور اس کے دور و اطراف میں جو لوگ ہیں ان کی عظمت کیا ہے، تو پھر ہمیں خود اس شخص کی عظمت زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ یعنی کیا؟ یعنی جب ہم اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ خود امام حسین کیا ہیں، سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ البتہ خود امام معصوم کو سمجھنا ہماری عقلوں سے بالا ہے، اور لہٰذا یہ جو سلسلہ ہے یہ اسی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اور آج آپ کے سامنے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اصحاب کا ذکر کرنا ہے، جن میں سے جناب جنادہ بن حارث مذہجی مرادی سلمانی کوفی، ان کا یہ پورا نام ہے۔ جناب جنادہ بن حارث بہت اہم شخصیت ہیں، اور آپ کا تاریخ میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ اصل میں یہ یمن کے رہنے والے ہیں، اور مرادی قبیلے سے ہیں، مذہجی طائفہ ہے، اور جس طرح سے ہم نے جناب ہانی ابن عروہ کے حوالے سے ذکر کیا تھا، جناب ہانی ابن عروہ کے قبیلے سے ہی ان کا تعلق ہے، دونوں ایک ہی قبیلے کے تھے، اور شیعوں میں آپ کا بڑا نام تھا، اور شیخ طوسی نے آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں ذکر کیا ہے۔ بعض علماء نے کامل ابن اثیر کی جلد نمبر 2 میں آپ کو حتیٰ رسول اکرم کا صحابی بھی مانا گیا ہے، اور علماء رجال نے آپ کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی بھی ذکر کیا ہے، چونکہ جنگ صفین میں آپ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے۔ جناب جنادہ بن حارث، آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ بہت شجاع تھے، اور موالی تھے، اور ولایت کے پیروکار تھے، اور شروع سے ہی خاندان اہل بیت و عصمت و طہارت کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ شیعان امام علی میں آپ کا نام آتا تھا، اور آپ کے لیے یہ مشہور ہے کہ آپ بہترین تلوار باز تھے، اور فنون جنگ سے بہت آپ کو آشنائی تھی، اور ماہر تھے آپ فنون جنگ میں۔ آپ کی تاریخ جو آپ کی اس کربلا کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کوفے میں جب جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور جناب ہانی ابن عروہ کی شہادت ہو گئی تو آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو اپنے گھروں میں چھپایا، اور پھر جب حالات بہت پرآشوب ہو گئے تو آپ
7 یا 8 افراد کے ساتھ، جس کے اندر آپ کے بیٹے بھی شامل ہیں، آپ کے 2 غلام شامل ہیں اور 1-2 اور مشہور شخصیتیں شامل ہیں. آپ ان 7 لوگوں کے ساتھ کوفے سے نکلے ہیں اور جان بچا کے وہاں سے نکلے ہیں. ان میں سے عمر بن خالد صیداوی کہ جن کا ذکر ابھی ہم آج ہی کی گفتگو میں کریں گے، اور عمر بن خالد کے غلام سعد ہیں، اور سعد جو ہیں وہ غلام ہیں عمر بن خالد کے. مجمع بن عبداللہ عائذی اور خود عائذ بن مجمع ان کے بیٹے یہ بھی موجود تھے. جناب جنادہ کے بیٹے عمر بن جنادہ موجود تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جناب جنادہ کے 2 غلام، ایک کا نام تھا نافع بن ہلال جملی اور دوسرے غلام تھے واضح ترک. ان افراد کا آپ کے سامنے آج ہم ذکر کریں گے، جس میں سے نافع بن ہلال جملی کی ایک الگ کلپ بنے گی اور اس میں الگ گفتگو ہوگی. تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ لوگ جب یہاں سے نکلے ہیں کوفے سے تو عذیب الحجانات نامے ایک منزل پر آپ لوگ آئے ہیں، اور یہ عذیب الحجانات جو تھی جگہ، یہ وہی جگہ ہے کہ تاریخ میں جہاں ملتا ہے کہ حر کے لشکر نے امام حسین کے کاروان کو روک رکھا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام روکے گئے تھے کہ کوفے کی طرف نہ آ سکیں، اور یہ فیصلہ چل رہا تھا، ہونا تھا کہ بھئی کہاں جانا ہے. لہٰذا عبید اللہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کوفے میں کہ جو بھی جنادہ بن حارث کو اور ان کے ساتھ عمر بن خالد صیداوی جو لوگ نکلے ہیں، دونوں مشہور شخصیتیں تھیں، تو یہ لوگ جو نکلے ہیں تو جناب حر کو بھی بتا دیا گیا تھا. اور جب یہ لوگ ملحق ہونا چاہتے ہیں کاروان حسینی سے تو حر جو ہے انہیں روک لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گرفتار کر کے عبید اللہ کے حوالے کریں گے. یہاں پر ایک تاریخی پہلو ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ جنادہ بن حارث اور عمر بن خالد صیداوی آ رہے ہیں تو آپ نے حر سے جو ہے سخت لہجے میں گفتگو کی اور یہ کہا کہ تم ان کو ہم تک آنے سے مانے نہ ہو، ہم تک آنے دو. اور حر نے یہ جواب دیا کہ یہ آپ کے اصحاب میں سے نہیں ہیں، یہ تو آپ کے ساتھ ملحق ہونا چاہتے ہیں. تو امام نے یہ بات کہی، یہ اہمیت ہے ان اصحاب کی. امام نے کہا نہیں، یہ ہم سے ملحق نہیں، یہ پہلے سے ہمارے اصحاب میں شامل ہیں، یہ پہلے سے ہمارے صحابی ہونے کا عنوان رکھتے ہیں. بہت اہم بات ہے کہ امام معصوم ان کو پہلے سے یہ منزل اور یہ جو منصب صحابی ہونا ہے عطا فرما رہے ہیں. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حر سے یہ کہا کہ اگر تم انہیں ہم تک ملحق نہیں ہونے دو گے، ہم تک نہیں آنے دو گے تو ہم یہیں پر تم سے پھر قتال اور مقابلہ کریں گے. لہٰذا بہرحال ایک طولانی پوری ایک وہ گفتگو ہے کہ حر پھر آنے دیتے ہیں اور یہ سب جو ہیں امام حسین سے ملحق ہو جاتے ہیں. جناب جنادہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوفے کے سب لوگ بے وفا تھے، تو سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر میں جب بہت سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ اکٹھا ہوئے تھے تو انہوں نے بھی جناب جنادہ بن حارث نے بھی خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کو اور یہ خط امام کو ملا تھا. اور دیکھیے یہ تاریخی ایک نمونہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک بے وفا تھا، بلکہ بہت سے افراد تھے کہ جنہوں نے اپنی اس دعوت پر امام حسین علیہ السلام کی دعوت پر ثابت قدم رہے اور آخر تک امام کے ساتھ رہے. ایک تو بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے مختلف نام ہیں. زیارت ناحیہ میں اور زیارت رجبیہ میں آپ کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں اور مختلف ناموں سے امام نے آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے. آپ کا نام حباب بھی تھا، جبار بھی تھا، حسان تھا، حیان تھا، جنادہ تو نام ہے ہی ہے، اور جابر، یہ آپ کے مختلف نام تاریخ میں ملتے ہیں. اور جو امام حسین علیہ السلام کی زری ہے مبارک کے برابر میں جو اصحاب کی جو زری ہے جہاں تمام اصحاب دفن ہیں، وہاں پر یہ تمام شہداء جو 7 لوگ 8 لوگ وہاں سے کوفے سے نکلے تھے یہ سب وہیں پر دفن ہیں. آپ کی شہادت کے سلسلے میں تاریخ میں ملتا ہے مختلف کتابوں میں، مقتل مکرم اور ابصار العین جیسی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اصحاب میں سے سب سے پہلے آپ شہید ہوئے ہیں. اور یہ تمام جو 7 لوگ کوفے سے نکلے تھے یہ اکٹھا میدان کارزار میں گئے ہیں، امام سے اذن لیا ہے اور سب سے پہلے میدان میں گئے ہیں اور بہت اچھی جنگ کی ہے. تاریخ میں ملتا ہے، تفصیل ہے پوری اس کی کہ بہت خوبصورتی سے آپ لوگوں نے مقابلہ کیا ہے، بہت شجاعانہ طریقے سے آپ لوگوں نے جنگ کی اور دشمن کے قلب تک پہنچ گئے
اور دشمن کی صفوف درہم برہم کر دی تھیں آپ لوگوں نے، اور پھر بہت زیادہ جب آپ لوگ اندر قلب میں چلے گئے تو آپ نرغ اعداء میں آپ سب لوگ گھر گئے تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو روانہ کیا ہے یہاں سے، کہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور جا کر اس محاصرے کو توڑا ہے اور ان 7-8 لوگوں کو دشمن کے محاصرے سے نکالا ہے، آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد جناب عباس نے یہ رائے پیش کی کہ آپ لوگ سستانے کے لیے تھوڑا سا سستا لیجئے اور واپس آ جائیے۔ تو یہ شجاعت کا یہ عالم تھا، جانثاری کا یہ عالم تھا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم میدان جنگ میں آ چکے ہیں، شہادت کے بہت نزدیک ہیں اور ہم زندہ اب واپس نہیں جائیں گے، لہٰذا ہم اپنی جانوں کو یہیں نثار کریں گے۔ اور پھر دوبارہ پلٹ کے ان تمام افراد نے حملہ کیا ہے، اور جناب جنادہ، ان کے بیٹے عمر بن جنادہ اور جو 2 غلام تھے، اور جناب سیداوی اور مجمع، یہ سب لوگ اس حملے میں پھر شہید ہوئے۔ بہرحال تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جناب جنادہ بن حارث کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے جن کا نام تھا واضح ترک۔ یہ واضح ترک نام سے واضح ہے کہ یہ ترک کے تھے، ترکی کے رہنے والے تھے، ترکی نژاد کے تھے، اور یہ غلام تھے۔ اور حمید ابن احمد محلی نے اپنی کتاب الحدائق الوردیہ فی مناقب ائمۃ الزیدیہ میں لکھا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ جو ہیں بہترین قاری قرآن تھے، اور آپ جب جزیرۃ العرب میں آئے ہیں تو آپ نے عربی زبان سیکھی ہے، اور فصاحت و بلاغت میں آپ کا بہت نام تھا، اور بہترین عربی کے اشعار، اور آپ کی رجز بہت مشہور ہے، آپ نے جو رجز میدان کارزار میں پڑھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ بہت شجاع تھے، اور آپ نے اپنی شجاعت کو دکھانے کے لیے غلام تھے، لیکن شجاعت کو دکھانے کے لیے آپ نے پیدل جنگ کی ہے۔ اور ابن شہر عاشب اپنی کتاب مناقب ابی طالب میں لکھتے ہیں کہ آپ نے 70 اعداء کو اور اشقیاء کو واصل جہنم کیا ہے۔ تاریخ میں ایک اور جملہ ملتا ہے مقاتل میں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی شہادت کے وقت بالائے سر آئے ہیں تو امام حسین نے آپ کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، اور جب یہ جان نکل رہی تھی ان کی تو تاریخ میں ملتا ہے کہ زیر لب یہ گفتگو اور یہ جملے ادا کر رہے تھے کہ اور اپنی قسمت پر فخر و مباحات کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کون ہے مجھ جیسا خوش نصیب کہ جس کے چہرے پر رسول کے بیٹے کا چہرہ ہے، جس کے رخسار پر رسول کے بیٹے کا رخسار ہے۔ آخری شخص جو اس سلسلہ گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہیں مجمع بن عبداللہ اعظی، اور آپ بہت مشہور شخصیت ہیں۔ آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے ہیں جنگ میں، اور اصحاب میں سے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ عبداللہ رسول اکرم کے، ان کے والد جناب مجمع کے والد عبداللہ رسول اکرم کے صحابی تھے، اور خود مجمع تابعین میں سے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے مشہور اصحاب میں سے ہیں، اور جنگ صفین میں آپ کے کارنامے تاریخ میں مشہور ہیں۔ اور یہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، عائذ بن مجمع ان کے بیٹے کا نام تھا عائذ، اور خود ان کا نام مجمع تھا، اور یہ بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے اور شہید ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، تاریخ میں ان کا یہ جملہ مشہور ملتا ہے کہ جب یہ سب لوگ جناب جنادہ بن حارث اور جناب مجمع یہ سب امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی ہے تو امام حسین نے جناب مجمع سے کوفے کے حالات پوچھے تھے، تو جناب مجمع نے قیس بن مسحر اور جناب مسلم اور جناب ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر سنائی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب شہادت کی خبر سنائی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور امام نے جب تفصیل دریافت کی تو جناب جنادہ نے یہ فرمایا اور امام کی خدمت میں عرض کیا کہ جو امیر اور اشراف ہیں ان کو پیسے سے، مال و زر سے خرید لیا گیا ہے، ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں، اور جو متوسط اور غریب طبقہ ہے وہ ڈر کے مارے آپ کے خلاف ہو جائے گا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کے ہاتھ، یہ تعبیر ہے، یعنی ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور کبھی بھی آپ کے خلاف اور آپ سے جنگ کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں۔ جناب مجمع کے بیٹے بھی میں نے عرض کیا آپ کے ساتھ موجود تھے، عائذ بن مجمع، اور اس حملے میں جو 7 لوگوں کا حملہ تھا اس میں مجمع اور ان کے بیٹے شریک تھے، اور بہت شجاعانہ طریقے سے آپ لوگوں نے جنگ کی اور جانثاری کا نمونہ پیش کیا۔
پروردگار عالم ہم سب کو ان اصحاب کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔